बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि रमज़ान तो सब रखते हैं, मगर कुछ लोगों का रमज़ान बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों होता है? कुछ चेहरे रमज़ान में ऐसे चमकने लगते हैं जैसे दिल के अंदर कोई चिराग जल गया हो। कुछ लोगों की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे उनके और रब के दरमियान कोई पर्दा ना हो। क्या ये सिर्फ इबादत की कसरत है या कोई ख़ास मामूल, कोई खामोश राज? आज हम इसी राज पर बात करेंगे। वो राज जो अहले दिल इख्तियार करते थे, वो अमल जो वो ज़ाहिर नहीं करते थे मगर जिसकी बरकत उनकी ज़िंदगियों में साफ नज़र आती थी। वो अमल था रमज़ान में दुरूद शरीफ का मखसूस मामूल। औलियाउल्लाह की तैयारी रमज़ान से पहले ही शुरू होती थी। अहले दिल रमज़ान का इंतज़ार सिर्फ कैलेंडर देखकर नहीं करते थे, वो दिल को तैयार करते थे। रमज़ान आने से पहले वो एक चीज़ बढ़ा देते थे, वो है दुरूद शरीफ। क्यों? क्योंकि दुरूद शरीफ दिल को नरम करता है। दिल नरम हो तो कुरान असर करता है। दिल साफ हो तो दुआ ऊपर जाती है। दिल जिंदा हो तो रोज़ा सिर्फ भूख नहीं रहता, इबादत बन जाता है। वो कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि रमज़ान तुम्हें बदल दे तो पहले अपने दिल को बदलने की तैयारी करो, और दिल को बदलने का सबसे आसान रास्ता दुरूद शरीफ है। रमज़ान शरीफ में दुरूद शरीफ का मखसूस वक्त, यहाँ वो खामोश राज आता है। अहले दिल दुरूद शरीफ को सिर्फ तादाद में नहीं पढ़ते थे, वो उसे उस वक्त के साथ जोड़ते थे, ख़ास तौर पर 3 औकात: सहरी से पहले खामोश घड़ियाँ, अफ्तार से पहले चंद मिनट, रात को तन्हाई में। क्यों? क्योंकि ये वो लम्हात हैं जब दिल कमज़ोर होता है, इंसान नरम होता है और आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। वो कहते थे, रमज़ान सिर्फ दुरूद शरीफ इन लम्हात में पढ़ो जब तुम्हारा दिल खुद टूटा हो। वो दुरूद सीधा ऊपर जाता है। तादाद नहीं, कैफियत अहम होती है। बाज़ लोग पूछते हैं, कितनी बार दुरूद पाक पढ़े? अहले दिल कहते थे, गिनती से ज़्यादा हालत देखो। अगर ज़ुबान पढ़ रही हो मगर दिल गाफिल हो तो वो सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन अगर एक बार भी दुरूद पाक दिल से निकल जाए तो वो तुम्हारे हक़ में गवाही बन जाता है। वो दुरूद को ऐसे पढ़ते थे जैसे किसी महबूब का नाम ले रहे हों। जल्दी नहीं, एहसास के साथ, तवज्जो के साथ। रमज़ान में वो कैफियत बढ़ जाती थी और उसी कैफियत ने इनकी दुआओं को ताकत दी। दरूद और दुआ का ताल्लुक़ बहुत मज़बूत है। एक और ख़ामोश असूल है, वो अपनी दुआ दरूद से शुरू करते थे और दरूद पर ही ख़त्म करते थे। क्यों? क्योंकि दरूद कबूल शुदा अमल है, और जब कबूल शुदा चीज़ के दरमियान दुआ रख दी जाए तो उम्मीद बढ़ जाती है कि वो भी कबूल हो जाए। रमज़ान में वो यही तरतीब ज़्यादा मजबूती से अपनाते थे, यही उनका राज था। दरूद शरीफ असल मौजज़ा कहाँ होता है? बाहर नहीं, अंदर। रमज़ान में दरूद शरीफ की कसरत से गुस्सा कम होता है, दिल की सख्ती पिघलती है, हसद कम होता है, इबादत में मज़ा आता है। अहले दिल कहते थे, अगर तुम रमज़ान में दरूद शरीफ की कसरत करो और तुम्हारा दिल ना बदले तो समझो अभी तवज्जो कम है। दरूद सिर्फ अजर का नाम नहीं, ये दिल की सफाई का अमल है। अहले दिल की एक ख़ास बात थी, वो दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान से नहीं पढ़ते थे, वो उसे दिल के बोझ के साथ पढ़ते थे। रमज़ान में जब रात गहरी हो जाती, लोग सो जाते, वो तन्हाई में बैठकर दरूद पाक पढ़ते। कोई लंबी दुआ नहीं, कोई पेचीदा अल्फाज नहीं, सिर्फ दरूद और कभी कभी आंखों में आंसू भी। वो कहते थे, अगर दरूद पाक पढ़ते वक्त तुम्हें अपनी कमज़ोरियाँ याद आ जाएं तो समझो दरवाज़ा खुल रहा है, क्योंकि दरूद दिल को नरम करता है और नरम दिल ही अल्लाह के करीब होता है। दरूद और गुनाहों की मुआफ़ी। रमज़ान शरीफ मग़फ़िरत का महीना है।
مغفرت صرف روزہ رکھنے سے نہیں ملتی۔ اہل دل کہتے تھے گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں اور درود اس بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ وہ رمضان میں ایک خاموش نیت کرتے تھے، ہر درود کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ لفظ وہی تھے مگر دل میں یہ احساس ہوتا، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ درود گویا دل کی دھلائی بن جاتا تھا۔ درود شریف اور رزق کی برکت، ایک اور پہلو جس پر کم بات ہوتی ہے۔ اہل دل رمضان میں درود شریف کی کثرت کو رزق سے بھی جوڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب دل صاف ہو جاتا ہے تو رزق میں برکت آتی ہے اور درود دل کو صاف کرتا ہے۔ بعض بزرگ افطار سے پہلے خاموشی سے درود پڑھتے تھے اور پھر دعا کرتے، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے۔ وہ جانتے تھے درود شریف کے بعد مانگی گئی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ درود پاک اور گھریلو سکون۔ رمضان میں کبھی کبھی گھر کے اندر تناؤ بھی بڑھ جاتا ہے، بھوک، تھکن، ذمہ داریاں۔ اہل دل ایک نسخہ اپناتے تھے، گھر کے ماحول میں درود پاک کی آواز شامل کر دو، بلند آواز نہیں مگر معمول بنا لو۔ کہا جاتا ہے جہاں درود پاک کی کثرت ہو وہاں دلوں میں نرمی آتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں درود کو اپنا معمول بنا لیں تو گفتگو کا لہجہ بھی بدلنے لگتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ دل کی کیفیت کا اثر ہے۔ درود پاک اور لیلۃ القدر کی تیاری۔ اب وہ حصہ جو سب سے اہم ہے، اہل دل رمضان کے آخری عشرے میں درود پاک کی مقدار بڑھا دیتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کی رات دعا کی رات ہے اور دعا سے پہلے درود یہ ان کا اصول تھا۔ وہ کہتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر کی سیاہی مٹ جائے تو آخری عشرے میں درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لو۔ درود دل کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ سچی دعا مانگ سکے۔ اصل راز کیا تھا؟ اب سوال یہ ہے، کیا راز صرف مخصوص تعداد تھا؟ یہ کوئی خاص درود نہیں، اصل راز 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1، اخلاص، تسلسل، تنہائی میں تعلق۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے پڑھتے تھے۔ درود ان کے لیے صرف ثواب کا ذریعہ نہیں تھا، یہ محبت کا اظہار تھا، اور جب عبادت محبت بن جائے نا تو اثر خود بخود ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم سب رمضان کا انتظار تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم بھی وہ خاموش معمول اپنائیں گے یا صرف سن کر آگے بڑھ جائیں گے؟ آپ اس رمضان میں ایک سادہ سا عہد کر لیں، روزانہ مخصوص وقت پر درود شریف، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں تو کہتی ہوں کہ درود دعا کے درمیان میں بھی پڑھا کریں۔ تنہائی میں چند منٹ صرف درود پاک، شاید اسی معمول سے آپ کا دل بدل جائے، شاید آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے اور شاید آپ کی دعاؤں کی کیفیت بدل جائے۔ اور یہی وہ خاموش راز ہے جسے اہل دل نے اختیار کیا اور جس نے انہیں عام لوگوں سے مختلف بنا دیا۔ درود پاک آپ جب پڑھتے ہیں تو یہ سوچا کریں کہ آپ کی توجہ کہاں پہ ہے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے سے آپ کو ثواب تو ملتا ہے لیکن وہ فیض نہیں ملتا، کیونکہ جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور اگلے بندے کی توجہ آپ کی طرف نہ ہو تو آپ کو برا لگتا ہے نا۔ تو جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک عظیم عمل ہے یہ جس میں اللہ پاک خود بھی شامل ہے، اللہ پاک کے فرشتے بھی شامل ہیں اور اللہ پاک نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہ ہو تو یہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ درود پاک توجہ کے ساتھ پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے آپ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، وہ والی توجہ نہیں بن پاتی تو آپ اپنے لفظوں پر جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو بھی درود پاک کا صیغہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے ترجمے پر توجہ دیا کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔
پھر دیکھیں کہ آپ کو فیض کیسے ملتا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں۔ درود پاک کی رمضان شریف میں تو ایک بار درود پاک پڑھا ہوا کوئی سا بھی عمل نیک کریں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو درود پاک جب آپ ایک بار پڑھیں گے، عام روٹین میں ایک بار درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو سوچیں یہ رمضان میں تو آپ کو ڈبل اس کا ثواب ملتا ہے، بلکہ تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو درود پاک کی آپ کثرت کریں، قرآن پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں اور تہجد پڑھیں۔ سحری کے ٹائم پہ نیند تو ویسے بھی کھل جاتی ہے، تو چند منٹ پہلے اٹھ کے آپ تہجد کے نوافل پڑھ لیں اور اس ٹائم پہ درود پاک کی کثرت کریں۔ تو یہ تو ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل ہے۔ درود پاک کی آپ خود بھی کثرت کریں، لوگوں کو بھی درود پاک کی دعوت دیں اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب، توجہ اور اخلاص والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے اور سب کو رمضان میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔